عزیز مومنین، آج در حقیقت ہمارا یسوع جی اٹھا ہے۔ ہم لوگوں نے ٹھیک 40 دن کے بعد آج پھر سے ہاللویا کا نعرہ لگایا ہے، اور یہ ہاللویا کا نعرہ ہماری زندگی کا محور ہے، ہماری زندگی کا عروج ہے، ہماری زندگی کی پہچان ہے، ہماری زندگی کا جوش ہے، ہماری زندگی کا ہر ایک وہ پہلو ہے جو ہم مسیحیت کے ساتھ میں گزار رہے ہیں۔ کیونکہ اگر مسیح یسوع مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہوتا، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے پہلوٹا ہو کر ہم سبوں کو آج دکھائی دینے والا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، کلام کے اندر واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر اپنا آپ ظاہر کرتا رہا، لیکن ظاہر خداوند کس کے اوپر اپنا آپ کر رہا ہے، آج یہ سیکھیں گے۔ یہ واقعہ، یہ قصہ جو ہم لوگ منا رہے ہیں، یہ نہ جانے 2000 سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ہم لوگ ہر سال عید پاشکا مناتے ہیں، یسوع کا جی اٹھنا مناتے ہیں، لیکن ہر سال ہی جی اٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نیا پیغام لے کے آتا ہے۔ اس کا جی اٹھنا ہر سال ہمیں نیا کر دیتا ہے، اور یہ نیا پن ہمیں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے ہی مل رہا ہے۔ کیونکہ اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو شاید ہماری زندگی آج بھی تاریکی اور اندھیرے میں ہوتی۔ یہ قصہ، یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب خدا نے انسان کو بچانے کے لیے سوچنا شروع کیا۔ تب سے خداوند کا یہ جی اٹھنے کا منصوبہ چل رہا تھا۔ خداوند نے ہم لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، قربانی دے کے اس نے ہمیں خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد ہمیں وہ فتح عطا کی ہے جو شاید اس زمین کے اوپر اور نہ کسی نبی کو ملی، اور نہ کسی شخصیت کو ملی، اور نہ کسی بادشاہ کو ملی سوائے یسوع مسیح کے، کیونکہ یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جس کی قبر خالی ہے۔ عزیز مومنین، میں یسوع مسیح کی ذات پہ جب غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہ جب اس زمین پہ آیا، پیدا ہوا، کنواری مریم سے جنم پایا، تب بھی اس کو کپڑے میں لپٹا ہوا رکھا تھا، اور آج جب مصلوب ہو گیا ہے، مصلوبیت کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے قبر کے اندر رکھا گیا ہے۔ نہ تو وہ بچپن والا کپڑا یسوع کو روک سکا، اور نہ یہ دفن کیے جانے والا کپڑا خداوند کو روک سکا ہے۔ یہ زندہ لوگوں کی علامت ہے، کیونکہ جب کبھی بھی مردوں کے پاس وہ جایا کرتے تھے، جیسے کلام بیان کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کے خوشبویاں لے کر قبر پر لگانے کے لیے جا رہی تھی، اور قبر کے اندر جب داخل ہوئی، ذہن میں سوچ و بچار ان کا چل رہا ہے کہ ہمارے لیے قبر کے سامنے وہ بڑا پتھر کون لڑکائے گا۔ ایک ان کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے جا رہی ہیں، لیکن بڑا پتھر ان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور سوچ میں کہ ہمارے لیے وہ بڑا پتھر کون لڑکائے گا۔ لیکن ان کا ارادہ یسوع کو دیکھنے کا تھا، اور کلام یہ بیان کرتا ہے جب یہ قبر کے پاس پہنچی ہیں تو وہاں پر قبر کے سامنے سے وہ بڑا پتھر پہلے ہی سے لڑکا ہوا پایا۔ خداوند ان کو بتاتا رہا ہے، بتا چکے تھے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان مارا جائے، صلیب پر گاڑا جائے، لیکن تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور اب تک ان کے ذہن میں وہ باتیں نہیں آئی تھی۔ لیکن جب یہ قبر کے اندر داخل ہونے والی تھی تو وہاں پہ ان کو ایک شخص بیٹھا ملا اور کہنے لگا کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ یعنی یسوع کو جو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ خود اس تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ لوگ ارادہ کریں کہ ہم نے جی اٹھے مسیحا کو دیکھنا ہے،
آپ صرف اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کریں، وہ آپ سے پہلے آپ کی زندگی میں آ جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے جی اٹھا ہے، اس نے ہمارے لیے جان کی قربانی دی ہے، وہ ہمیں بچانے کے لیے جی اٹھا ہے، اور اس کا جی اٹھنا ہم سبوں کے لیے زندگی اور بحالی کا نشان ہے۔ آج کی انجیل مقدس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مریم مجدلی ہنوز اندھیرا ہی تھا اور یہ قبر پر یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے گئی۔ قبر کے اندر یسوع کو نہ پا کر یہ حیران ہوئی۔ اگر مرکز کی انجیل یا لوکا کی یا متی کی انجیل پڑھتے ہیں، ان کے اندر واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ قبر کے اندر گئی ہے تو حیران ہوگی، پریشان ہوگی کہ یسوع کی لاش کو کوئی اٹھا نہیں گیا۔ میں مریم مجدلی کی زندگی کو دیکھ کے، اس کا یسوع کے لیے یہ پیار دیکھ کے، میں اپنے کلیسیا کا موازنہ کرتا ہوں۔ کیا ہم لوگ بھی یسوع سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں کہ یسوع کو دیکھنے کے لیے کہ اس کو کوئی ہماری زندگی سے لینا کیا ہو؟ کیا ہم لوگ بھی اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے اتنے بےتاب ہیں؟ اور اگر کوئی یسوع کو ہماری زندگی سے لے کر جا رہا ہے تو کیا ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی سے یسوع کو کبھی بھی جانے نہیں دینا؟ یہ زندگی ہم لوگوں نے صرف دنیاوی طور پہ گزارنا شروع کر دی۔ ہماری زندگی دن بدن برائیوں کی طرف مائل ہو رہی ہے، اور یہ برائیاں ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں پیدا کر رہی ہیں۔ اسی لیے آج جب مریم مجدلی پریشان تھی تو اس سے سوال کیا گیا کہ تو کیوں پریشان ہے؟ اور اس پریشانی کا حل صرف یسوع کے پاس ہے۔ آج یسوع آپ لوگ جو اس کی خالی قبر کے سامنے آئے ہیں، آج آپ اس جھوٹے مسیحا کا تجربہ کرنے آئے ہیں، وہ آپ لوگوں سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ تم کیوں پریشان؟ ہم لوگوں کی زندگی کے اندر بھی بے شمار پریشانیاں، مشکلات ہیں، ٹینشنز ہیں، لیکن جب یسوع مسیح زندگی میں آ جاتا ہے، جب وہ جی اٹھا مسیحا آپ سے مخاطب ہو جاتا ہے، آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دے دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اور اس کا تجربہ کرنے لگتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی کو بحالی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جس طرح یہودیوں کا پاشکا وہ یاد کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ مصر کی غلامی سے رہائی حاصل کی ہے، یسوع کی یہ قربانی ہم لوگوں کے لیے گناہ کی غلامی سے رہائی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ ہم لوگ مبارک لوگ ہیں جنہوں نے خداوند کے اس پاشکا میں شرکت کی ہے۔ ہم لوگ مقدس اگسٹین کے مطابق پاشکا کے لوگ ہیں۔ ہاللویا ہمارا نعرہ، ہاللویا کا نعرہ وہی لگا سکتا ہے جو یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر یسوع کی زندگی، یسوع کے جی اٹھنے پر آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہماری مسیحیت پر ایمان رکھنا ادھورا ہے۔ عزیز مومنین، آج عید پاشکا جس کے اندر نہ جانے بہت سی ڈیٹیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ عید پاشکا صرف منائیں نہ بلکہ اس کا تجربہ کریں۔ مناتے تو ہم لوگ نہ جانے کتنے سالوں سے آ رہے ہیں، لیکن کبھی پاشکا کا تجربہ نہیں کیا۔ اور پاشکا کا تجربہ کرنا یہ ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے موت پر اور گناہ پر فتح پائی ہے، ہم لوگ بھی گناہ سے رہائی پا کے اپنے گناہوں کی قبریں خالی کریں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھیں۔ یہ جی اٹھنا ہماری زندگی میں اس کے پاشکا کو منانے کے لیے اور زیادہ ہمیں خداوند کے قریب لے کے آتا ہے۔ اگر ہم لوگ اس کے ساتھ یہ پاشکا منانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ زندگی اس کے حوالے کرنی ہوگی۔ ہمیں آج اس کے پاس آنا ہوگا، جیسے پطرس اور یوحنا اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی آج یسوع کے قریب آنا ہے تاکہ اس کا تجربہ کر سکیں۔ وہ آپ سے پہلے آپ کو ملنے کے لیے بیتاب اور تیار ہے، کیونکہ اس نے یہ جان کی قربانی اپنے لیے نہیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے دی۔
वो मुर्दों पर फातह हुआ है, मौत पर फातह हुआ है, मुर्दों में से जिंदा हुआ है, तो वो आप लोगों के लिए मुर्दों में से पहलौटा हुआ है। आइए उसका तजर्बा करें, आइए उसको जिंदगी में जगह दें ताकि उसका जी उठना हमारे भी जी उठने का सबब बने और गुनाहों से पाक होके हम उसके अच्छे शागिर्द बन के दुनिया के कोने कोने में उसके जी उठने की गवाही दे सके। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।